غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے احد کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 1000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ڈیفینڈ کیا جائے، لیکن میجورٹی آف صحابہ نے کہا کہ باہر صحرا میں جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی کا مشورہ مانا اور احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جیسے ہی کفار کا لشکر احد کے مقام پر پہنچا تو کفار کے لشکر کے سینٹر کو ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، لیکن اس بار ابو سفیان کے ساتھ ایک اور ینگ جرنل بھی تھا جس کا نام خالد بن ولید تھا۔ اب ابو سفیان کے لیفٹ سائڈ پہ اکرمہ بن ابو جہل اور رائٹ سائڈ پہ 33 ایئر اولڈ حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو 3 گروپ میں تقسیم کیا: مہاجرین، اوس اور مخرج۔ عبداللہ بن ابی جو کہ بہت بڑا منافق تھا، وہ کفار کا اتنا بڑا لشکر دے کر کہنے لگا ہم تو نہیں لڑیں گے، یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، اور وہ اپنے ساتھ 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پیچھے ہٹ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی 3000 کے بدلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ پہاڑ کی طرف جائیں اور انہیں یہ بات کلیئر کر دی کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جیت چکے ہیں اور ہر طرف خوشی منائی جا رہی ہے، تم نے تب بھی نیچے نہیں آنا، اور اگر تم یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور پرندے ان کا ماंس کھا رہے ہیں، تو تم نے تب بھی پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ اب کفار کے لشکر میں سے ایک شخص سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کیا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، تو حضرت مولا علی علیہ السلام سامنے آئے اور اسے قتل کر کے ختم کر دیا، اور پھر اس کا بھائی سامنے آیا تو اسے حضرت حمزہ نے قتل کر دیا، اور پھر مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوئی۔ جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی تو کفار کو بہت نقصان ہوا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور یہ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ظاہری طور پر تو مسلمان جیت چکے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ ان 50 صحابہ نے منظر دیکھا تو ان میں سے 41 کمپینینز نیچے اترے جیت کا جشن منانے کے لیے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ اب ایٹ دی سیم ٹائم یہی وہ پوائنٹ تھا جس کا انتظار خالد بن ولید کر رہا تھا۔ اسی وقت خالد بن ولید نے اپنا گروپ لیا اور پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اب اوپر صرف 9 صحابہ کرام رہ چکے تھے۔ اب مسلمانوں کی فوج 2 افواج کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ خالد بن ولید کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 9 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔